يمما فكأنما قتل الناس جميعا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، میں فاروق عمری پھر سے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہوں، آپ کا میزبان بن کر، اور آپ کا وہی پسندیدہ عنوان آتنکواد کا ورودھ، دہشت گردی، جس کے متعلق آپ پچھلی کئی نشستوں کو سماعت کر چکے ہیں، اور آپ انتظار میں ہیں کہ آگے اب کون سے سوالات آئیں گے، کون سی باتیں آئیں گی۔ ناظرین، آج کی اس مجلس میں آپ تمام کا پرتپاک استقبال کرتا ہوں، اور پہلے کی طرح آج بھی ہمارے ساتھ فضیلت الشیخ عبدالحسیب مدنی حفظہ اللہ تشریف رکھتے ہیں۔ شیخ محترم، سب سے پہلے ہم آپ کا استقبال کرتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ شیخ، ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ اس دہشت گردی سے متعلق آپ نے بہت ساری قیمتی نصیحتیں کی ہیں، بہت ساری باتوں کو آپ نے واضح کیا، اور ماشاءاللہ میں اس کی تائید میں ہوں کہ آپ نے واضح کر دیا ہے کہ اسلام کا تعلق دہشت گردی سے نہیں ہے۔ پچھلی نشستوں میں ہم نے اسلام کے اندر دہشت گردی نام کی کوئی چیز نہیں ہے، اس سلسلے کو ہم نے مختلف انداز میں، مختلف پہلوؤں میں، مختلف سوالات کر کے شیخ محترم سے جانا ہے، اور یہ بات واضح ہو چکی، کھل کر سامنے آئی کہ اسلام کا دہشت گردی سے، آتنکواد سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن ناظرین، کچھ سوالات آپ کے بھی ہوں گے، کچھ خیالات آپ کے ذہن میں آتے ہوں گے، اور ایسے کچھ سوالات میرے پاس بھی ہیں جو مجھے شیخ محترم سے کرنے ہیں کہ یقیناً یہ بات تو آپ نے واضح کی، لیکن کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے سماج میں آ چکی ہیں۔ میڈیا جس کو بنا کر پیش کرتا ہے، بہت سارے بھولے بھالے مسلمان یا بہت ساری ایسی عوام جو اسلام سے ناآشنا ہے، لیکن میڈیا جب پیش کرتا ہے، اخبارات میں جب باتیں آتی ہیں، تو لوگ اسلام کو ایک شک کی نگاہ سے دیکھنے لگتے ہیں، اور جب اسلام کو شک کی نگاہ سے دیکھتے ہیں تو اسلام کے قریب، اسلام کی تعلیمات کو سننا پسند نہیں کرتے۔ تو میں چاہتا ہوں کہ کچھ ایسے سوالات ہیں جی، وہ بھی اگر ہمارے ناظرین کے سامنے آ جائیں جی، تو میں سمجھتا ہوں انشاءاللہ کافی حد تک بات کھل کر سامنے آ جائے گی۔ بالکل۔ جیسے کہ ایک سوال عام طور پر بہت سارے لوگ پیش کرتے ہیں کہ قرآن مجید جن کے حوالے سے آپ یہ بات کرتے ہو، ثابت کرتے ہو کہ اسلام کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں، لیکن اسی قرآن میں تقریباً 24 اور 30 کے درمیان ایسی آیتیں ہیں جو یہ واضح کرتی ہیں کہ مرو اور مارو، مارنا کاٹنا، یہ قرآن میں خود ذکر کیا گیا ہے۔ جیسے کہ میں آپ کے سامنے مثال دے رہا ہوں، سورہ توبہ کی آیت نمبر 111 ہے، جس میں بتایا گیا فَيَقْتُلُونَ وَيُقْتَلُونَ، یہ تعلیم دی گئی کہ وہ مرتے ہیں اور مارتے ہیں۔ یعنی کیا یہ مرنا مارنا کیا یہ اسلام کی تعلیم ہے؟ یہ ایک طرح کا سوال سامنے آ رہا ہے، مجھے اس کا آپ جواب دیں کہ کیا یہ تعلیم قرآن میں ہے ایسی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا اچھا اور دلچسپ سوال آپ نے کیا، اور حقیقت یہ ہے کہ ایسے سوالات اگر سامنے آتے ہیں تو ہمیں جو ہے مسئلے پہ گفتگو کرنے میں اور زیادہ خوشی ہوتی ہے۔ وجہ یہ ہے کہ آپ جتنا بھی جی اپنی طرف سے آپ جتنی چاہے بہتر سے بہتر باتیں پیش کیجئے، نئے سے نئے اصول لائیے، اور حوالے پہ حوالہ آپ دیتے جائیے، ٹھیک ہے، اس کا ایک اپنا اثر ہوتا ہے، لیکن جب تک سامنے والے کے دماغ میں جو سوالات ہیں آپ ان کو ایڈریس نہیں کر پاتے، آپ ان کو جو ہے سنبھال نہیں پاتے، تو اس کا مطلب آپ نے اس کے اشکال کو دور نہیں کیا۔ تو مجھے آپ کا یہ سوال جو ہے بہت پسند آیا اس حوالے سے۔ میں آپ کو ایک چیز بتانا چاہتا ہوں، دیکھیے آپ نے جو لفظ کہا، قرآن مجید کی سورہ توبہ کی آیت آپ نے کوٹ کی، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ الى آخر الآیہ، جس کے ایک لفظ وہ بھی ہے کہ فیقتلون ویقتلون۔ میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں، آپ ہندوستان کا قانون اٹھائیے، ہندوستان کا دستور ہے، جی قانون اٹھائیے، قانون کے ان حصوں کی طرف آئیے جہاں پر کسی انتہائی بڑے مجرم کا تذکرہ ہو، مثال کے طور پر جیسے کہ ملک سے غداری کرنے والا، ملک کے غدار کو جو پھانسی پہ لٹکایا جائے گا، ایک قانون مثال کے طور پر۔ اگر ہم اس پورے سیاق کو ہٹا کے صرف ایک جملہ نکالنے کہیں کہ پھانسی پر لٹکایا جائے، اور اس کے بعد کوئی آدمی آ کر یہ بولے کہ دیکھو ہندوستان کے قانون میں صرف پھانسی ہی پھانسی ہے، جان ہی جان سے مارنے کا حکم ہے، تو آپ اس کو کیا بولیں گے؟ آپ اس کو کیا کہیں گے کہ ایک آدمی جو ہے نہ آگے دیکھ رہا ہے، نہ پیچھے دیکھ رہا ہے، نہ کچھ سمجھ رہا ہے، کچھ نہیں،
کہیں سے دو چار الفاظ اچک کر پوری مسئلے کو مسئلہ بنانا چاہ رہا ہے. غلط فہمی ہو جائے گی. ہاں یہ اصل مسئلہ ہے کہ آپ اس کو سمجھیں. سب سے پہلی بات میں آپ کو یہ بولنا چاہوں گا، ہاں قرآن مجید کے اندر ایسی آیتیں ہیں جن کے اندر قتال یعنی لڑائی کا ذکر ہے، جن کے اندر قتل کا ذکر ہے. یہ آیتیں قرآن مجید کا حصہ ہیں اور دنیا کی کوئی طاقت اسے نکال نہیں سکتی. میں یہ بات آپ کو یہاں کہنا چاہوں گا، گرچہ ذرا موضوع سے ہم دور جائیں گے لیکن کہنا چاہوں گا. دنیا میں آپ بارہا سنتے ہیں، کچھ لوگ جو ہے آواز اٹھاتے ہیں کہ قرآن کی آیتوں کو بدل دیا جائے اس لیے کہ اسی سے دہشت گردی پیدا ہو رہی ہے، قرآن سے ان آیتوں کو حذف کر دیا، فنا کر دیا جائے. میں یہ بات کہنا چاہوں گا، نہ آپ نہ ہم نہ دنیا کی کوئی طاقت اس قرآن کی کسی آیت کو حذف کر سکتی، کوئی نہیں کر سکتا. لیکن میں یہ بات آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ اس کے بجائے ایک اور کام کر سکتے ہیں. ان آیتوں کو قرآن سے نکال باہر کرنے کی بات کرنے کے بجائے ہم دعوت دیتے ہیں آپ کو کہ آ کر ان آیتوں کا صحیح معنی آپ سمجھ لیں. یہ پریکٹیکل ہے، یہ ممکن ہے اور یہی آپ کو کرنا ہے. اس لیے کہ مسئلہ قرآن کی آیتوں میں نہیں ہے، مسئلہ آپ کی سمجھ میں ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ قرآن کی آیتیں دہشت گردی کا سبب بن رہی، میں یہ بات کہنا چاہ رہا ہوں، یہ قرآن کی آیتیں دہشت گردی کا سبب نہیں. جن لوگوں کو اس میں دہشت گردی نظر آتی ہے وہ ان لوگوں کی سوچ کا مسئلہ ہے. ان کو اپنی سوچ بدلنے کی ضرورت ہے اور طریقہ یہ ہے کہ آپ آ کر ان آیتوں کا صحیح مطلب سمجھیں. یعنی ان آیتوں کا جو مطلب آپ نے سمجھا ہوا ہے وہ مطلب نہیں. میں اگر بتاؤں ان آیتوں کا مطلب جو دنیا سمجھتی ہے وہ یہ کہ کوئی بھی آدمی ملے پکڑو مارو مرو، مارو مرو، خون بہاؤ اپنا ہو دوسروں کا خون بہاتے رہو. یہ آیتوں کا مطلب تھوڑی ہے، یہ آیتوں کا مطلب نہیں. تو میں یہ بات کہہ رہا ہوں کہ ہاں یہ قرآن کی آیتیں ہیں اور قیامت تک رہیں گی، اللہ جب تک چاہیں گے تب تک رہے گی، دنیا کی کوئی طاقت اس کو ہٹا نہیں سکتی. ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ان آیتوں کے سمجھنے کے سلسلے میں جو غلط فہمی لگی ہے لوگوں کو، جس غلط فہمی کے شکار لوگ ہیں، یہ لوگ خود آگے بڑھ کر ان آیتوں کا صحیح معنی و مطلب سمجھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، آپ نے سوال کیا، یعنی آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو سوال کرنے والے ہیں انہوں نے اس کا حقیقی مطلب نہیں سمجھا. جی ہاں، تک کی جو آپ کی بات کا جی ہاں، ہم یہی کہنا چاہ رہے ہیں، ہم یہی بات کہنا چاہ رہے ہیں کہ یہ آیتیں یقیناً قرآن کا حصہ ہیں. جو آیت آپ نے ابھی پڑھی اور اس جیسی اور جو بھی آیتیں جن میں قتال کا ذکر ہے سب کچھ، لیکن جو معنی انہوں نے سمجھا ہے اس کو جو ہے پھر سے اصلاح کرنے کی ضرورت ہے اور اس معنی کو درست کرنے کی ضرورت ہے. قرآن کی آیتوں کا وہ مفہوم نہیں ہے جو مفہوم لوگوں نے سمجھا ہوا ہے. ناظرین غور سے سماعت کریں کہ شیخ نے بہت بڑی بات کی ہے کہ آج جو آیتوں کو لے کر کے اپنے طور پر سمجھ کر کے ایک طرح کی غلط فہمی لوگوں میں پھیلائی جاتی ہے، شیخ اس کا جواب دینے جا رہے ہیں. ہم اب شیخ محترم سے یہی چاہیں گے کہ جیسا کہ آج لوگ سمجھتے ہیں کہ آیتوں کا مفہوم غلط نکالا جا رہا ہے، اس کو صحیح سمجھا نہیں جا رہا ہے، یہی کہنا چاہ رہے ہیں. بالکل. تو میں یہ چاہ رہا ہوں کہ آپ ذرا وضاحت کریں کہ اس آیت کا حقیقی مفہوم کیا ہے، کس پس منظر میں باتیں کہی گئی ہیں. دیکھیے جو آیتیں آپ نے ذکر کی، قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے، یہ دین اسلام ایک ایسا دین ہے جو دین انسانی زندگی کے سارے مسائل کو اپنے اندر سمیٹے ہوئے. اس میں ایمان بھی عقیدے کی بات ہے، فیض جسے کہتے ہیں، جو آدمی کو جن پر یقین رکھنا ہے، ایمان جن پہ لانا ہے، اور وہیں لوگوں کی عبادتیں جو بندے اور رب کے درمیان کے تعلقات ہیں، اور وہیں لوگوں کے معاملات ہیں جو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ روز مرہ کے معاملات ہیں. اس میں اپنوں کے ساتھ معاملات، پرایوں کے ساتھ معاملات ہیں، اور اسی طرح اس میں انسان کا خود اپنے نفس کے ساتھ معاملہ ہیں جن کو ہم اخلاق کہتے ہیں. اور اسلام کے اندر انسان کا پوری کائنات کی مخلوقات کے ساتھ جو معاملہ ہونا چاہیے، یہ ساری چیزیں ہیں. تو قرآن مجید ایک ایسی کتاب ہے جس میں ان تمام پہلوؤں کو سمیٹا گیا ہے اور ان تمام پہلوؤں کے سلسلے میں رہنمائی کی گئی ہے. اور انہی تعلیمات کا ایک بڑا اہم باب ہے جہاد. جہاد اسلامی شریعت کا ایک لازمی حکم ہے. جی، اس کے اصول اور ضوابط کیا ہم پچھلے ایپیسوڈز میں بات کر کے آئے ہیں. جی جی بالکل. آپ نے یہ دیکھا کہ اسلامی جہاد جسے کہتے ہیں اس کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں. آپ نے یہ دیکھا کہ اسلام جہاد کے میدان میں بھی کن اصولوں کا، کن اخلاق کا پابند کرتا ہے. یہ جو قرآن کی آیتیں ہیں، ان آیتوں کا تعلق ان مخصوص حالات سے ہے جو میدان جنگ میں پیدا ہوتے ہیں یا جہاد کی صورتحال پیدا ہونے پر آتے ہیں. یعنی جہاں اسلامی شریعت کی نظر میں صحیح طریقے سے جہاد ہو رہا ہو. اور وہ کہاں ہوتا ہے ہم اس سے پہلے ذکر کر کے آئے ہیں کہ مسلمان کب جہاد کرے گا، اسلامی شریعت میں جہاد کن اصولوں کی روشنی میں ہو سکتا ہے، پچھلے ہماری گفتگو ہو چکی. ان مخصوص حالات میں جو حکم دیے جاتے ہیں
ان کو ان حالات سے نکال کر پوری شریعت کی ترجمانی کرنے والا حکم اگر کوئی بنا دیتا ہے تو پھر یہ آدمی کی غلط فہمی ہے۔ میں نے جیسے آپ کے سامنے مثال دی ابھی تھوڑی دیر پہلے، میں نے کہا کہ ہندوستان کے دستور کو اگر لے کر کوئی آدمی اگر مثال کے طور پر جرمانے کی سزا مختلف جرموں پر ہے، کورٹ جرمانہ لاگو کرتا ہے، اگر کوئی آدمی ان جرموں کا تذکرہ کیے بغیر، ان جرائم کا تذکرہ کیے بغیر اور ان حالات کا تذکرہ کیے بغیر، ان حدود اور قیود شرائط کا تذکرہ کیے بغیر جن جرائم کے نتیجے میں اور جن شرائط کے ساتھ یہ جرمانہ لگایا جاتا ہے، اگر کوئی آدمی صرف جرمانے کے حکم کو لے اور دنیا والوں کے سامنے یہ تذکرہ کرے، کہے کہ دیکھو ہندوستان کا قانون لوگوں کو لوٹ مار سکھاتا ہے، لوگوں کا مال لوٹنے کی تعلیم دیتا ہے، لوگوں کا پیسہ جو جرمانے کے نام پہ ہضم کرنے کی تعلیم دیتا ہے، تو کیا آپ کہیں گے کہ یہ انسانیت ہے، یہ انصاف ہے، یہ اس نے صحیح ترجمانی کی؟ نہیں، یہ غلط ہے۔ بالکل یہی بات آپ نے 22 آیتوں کی 24 آیتوں کی بات کی، اور زیادہ کم جو بھی آپ نمبر بتا رہے ہیں، میں آپ کو یہ بات بتانا چاہتا ہوں کہ اسلامی شریعت میں قتل و قتال وغیرہ کے جتنے احکام آئے ہیں، ان احکام کا یقیناً اسلامی شریعت سے تعلق ہے، لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ یہ ان مخصوص حالات کے ساتھ ہیں جو میدان جنگ یا جہاد کی صورت میں، جنگ کی صورت میں پیش آتے ہیں۔ ان حالات میں ان احکام پہ عمل کیا جائے گا، اور کن قیود کے ساتھ، کن آداب کے ساتھ اور کن شرائط کے ساتھ کیا جائے گا، یہ آپ نے سنا۔ ابھی ہم نے جو پچھلے ایپیسوڈ میں بات کی کہ اسلام کن اخلاق کا پابند کرتا ہے، کن کو قتل کرنے کی بات ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ عورتوں کو، بچوں کو، بوڑھوں کو مارنے سے اسلام نے منع کیا۔ ان آیتوں میں جو ہے ان کو قتل کرنے کا حکم نہیں ہے۔ ہم نے آپ کو بتایا کہ جو آدمی میدان جنگ میں نکل کے آپ سے نہیں لڑتا ہے اس کو مت مارا کرو۔ ان آیتوں میں ویسے آدمی کو قتل کرنے کا حکم نہیں۔ ہم نے آپ کو بتایا جو آدمی دروازہ بند کر کے اپنے گھر میں بیٹھا رہے اس آدمی کو قتل مت کرو۔ ان آیتوں میں ویسے آدمی کو قتل کرنے کا حکم نہیں۔ ہم نے آپ کو بتایا جو آدمی اپنا ہتھیار پھینک دے اس کے خلاف مت لڑو۔ ان آیتوں میں ویسے آدمی کو قتل کرنے کا حکم نہیں۔ ان آیتوں میں جو بات کہی گئی ہے وہ وہی بات ہے جو بات میں نے پہلے آپ کے سامنے حدیث نقل کر کے کہی کہ جب دشمن کا سامنا ہو جائے تو پھر دشمن کے ساتھ ڈٹ کے لڑو، جم کے لڑو، اور پوری جو ہے محنت کے ساتھ لڑو، لگن کے ساتھ لڑو، اور ایسی جواں مردی کا مظاہرہ کرو کہ دشمن آپ کے سامنے ٹہر نہ سکے۔ اسلامی شریعت کا یہ عیب نہیں۔ یقیناً اسلامی شریعت کے اندر یہ احکام ہیں کہ جس میں جو ہے مارنے کا حکم ہے، لڑنے کا حکم ہے، لیکن یہ کب ہے؟ ہم نے آپ کو یہ بھی تو بتایا کہ اسلام یہ کہتا ہے جہاں تک ہو سکے لڑائی سے بچنے کی کوشش کرو۔ اس کوشش کے بعد بھی اگر لڑنے کا مسئلہ آتا ہے تو پھر ان ساری آیتوں پہ عمل بھی کرو کہ جواں مردی کے ساتھ لڑو، بہادری کے ساتھ لڑو، پوری ہمت اور حوصلے کے ساتھ لڑو۔ تو اسلام کی یہ خوبی ہے کہ اسلام اگر عام حالات میں امن و امان کے ساتھ جینے کی تعلیم دیتا ہے، خاص جنگ کے حالات میں جواں مردی سے لڑنے کا حکم دیتا ہے۔ اگر کوئی انسان ان مخصوص حالات میں جواں مردی سے لڑنے کی جو تعلیمات آئی ہیں ان کو لا کر ان عام حالات میں بھی ان کو عام کرتا ہے، ایسا کرنے والے کی غلطی ہے یا پھر ایسے سمجھنے والے کی غلطی ہے؟ قرآن کی آیتیں اس کی ذمہ دار نہیں ہوئی۔ قرآن کی آیتوں کو ہم اس کا قصوروار نہیں ٹھہرا سکتے، اور یہ مطالبہ نہیں کر سکتے کہ قرآن کی ان آیتوں کو ہٹایا جائے، نکالا جائے۔ یہ مطالبہ ہم لوگ نہیں کر سکتے ہیں۔ جزاکم اللہ شیخ، باتیں بڑی اچھی چل رہی ہیں اور سوال پہ سوال آتے جا رہے ہیں، باتیں ماشاءاللہ ہمارے ناظرین کو بھی پسند آ رہی ہوں گی، لیکن چونکہ ہم مجبور ہیں، وقت ہو چکا ہے وقفے کا، بریک کا۔ انشاءاللہ ہم وقفے کے بعد دوبارہ ملاقات کرتے ہیں۔ ناظرین آپ جڑے رہیں، بنے رہیں، انشاءاللہ ہم بہت جلد آپ کے سامنے حاضر ہو رہے ہیں اور بہت ہی دلچسپ سوالات انشاءاللہ آپ کے سامنے آئیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین ہم پھر سے آپ کی خدمت میں بریک کے بعد حاضر ہو چکے ہیں۔ شیخ محترم سے ہم سوالات کر رہے ہیں، جیسے کہ ابھی شیخ نے بڑا ہی پیارا جواب دیا۔ جو آیت ہم نے آپ کے سامنے پیش کی تھی مرنے اور مارنے کے تعلق سے، آپ نے اس کا حقیقی پس منظر کیا ہے، اس آیت کا حقیقی مفہوم اور مطلوب کیا ہے، یہ ہم نے شیخ سے جانا، اور ہم یہی چاہتے ہیں کہ دنیا کے ہر انسان کو جس کو قرآن کی کسی آیت پر اعتراض ہے، خاص طور پر قتل کی جو آیتیں ہیں، اسے چاہیے کہ جو اس کا حقیقی مفہوم ہے، اس کا جو صحیح تصور ہے، اگر اسے جان لے گا تو انشاءاللہ یہ سارے شکوک و شبہات اور یہ اعتراضات ختم ہو جائیں گے۔ شیخ محترم سے ایک اور سوال کرنا ہے۔ شیخ ٹھیک ہے، یہ بات تو واضح ہو گئی، لیکن قرآن میں کچھ ایسی آیت ہیں جو باقاعدہ ایسا مطلب کہ بالکل بس مار دو، ختم کر دو، جیسے کہ
فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، کہ تم جہاں بھی مشرکین کو پاؤ انہیں قتل کر دو. یہ تعلیم کیا ہے کہ جہاں بھی پاؤ. آپ نے پچھلی بات جو کہی کہ ایک بات الگ ہے، لیکن یہاں قرآن کی جو آیت ہے کہ مطلب یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ جہاں آپ راستے سے گزر رہے ہو، جہاں آپ کو ملے غیر مسلم مشرک، بس قتل کر دو. یہ بات کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. ہمارے ناظرین کو ذرا واضح کریں اس کا مطلب کیا ہے. دیکھیے قرآن مجید کی جو آیت کریمہ آپ پڑھ رہے ہیں، یہ بات پھر وہی ہے جو گزشتہ بات میں نے کہی، وہی بات اس آیت کے سلسلے میں بھی ہے، کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ آیت آپ پڑھ رہے ہیں، آپ آیت کی ایک تفسیر ہوتی ہے، ایک معنی و مطلب ہوتا ہے، وہ کیا معنی ہے، اس کا مطلب کیا، اس کو سمجھیں آپ پہلے. قرآن کی جو آیت آپ نے پڑھی کہ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ، کہ تم مشرکوں کو جہاں پاؤ وہاں قتل کر دو، یہ آیت کریمہ کس صورت میں ہے، کب نازل ہوئی اور اس کا مقصد کیا ہے؟ میں آپ کو ایک چھوٹا سا سوال یہاں پر بھی وہی بات آ رہی ہے کہ مطلب سمجھنے کا، یہاں پر بھی وہی بات ہے. میں چھوٹی سی آپ کو مثال دیتا ہوں. آپ کو پتہ ہے اس ملک پہ مسلمانوں نے کتنے سال حکومت کی؟ آپ کو پتہ ہے مسلمانوں کی جو حکومت رہی ہے 850 سال اس ملک پر مسلمانوں نے حکومت کی. اب اگر اسلام کی تعلیم یہی تھی کہ مشرکوں کو جہاں ملے وہاں قتل کر دو، 850 سال حکومت کرنے کے بعد آج یہاں ایک ہندو باقی نہیں رہتا، ایک کرسچن باقی نہیں رہتا، آج کوئی سکھ باقی نہیں رہتا، آج کسی اور مذہب کا نام لیوا ایک آدمی باقی نہیں رہتا. اگر اسلامی شریعت کا یہی مقصد ہوتا، اس آیت کا یہی مطلب ہوتا کہ مشرک جہاں ملے، غیر مسلم جہاں ملے وہاں قتل کر دو، تو اس کا یہی مطلب اگر ہوتا تو اس ملک کے اندر 850 سال تک مسلمانوں نے حکومت کی ہے، یہاں ایک جو ہے غیر مسلم باقی نہیں رہ جاتا. اور آج بھی مسلمان اقلیت میں ہے، حکومت 850 سال کرنے کے بعد بھی آج بھی مسلمان اقلیت میں ہے. اور تقسیم سے پہلے کی اگر بات کریں، یہ بنگلہ دیش اور موجودہ پاکستان اور یہ سارے اگر ملا بھی لے لیے جائیں، تب بھی دیکھیں غیر مسلموں کے مقابلوں میں مسلمانوں کی تعداد کتنی بنتی ہے، اکثریت پھر بھی برقرار رہتی ہے. تو یہ جو بات ہے اصل میں آپ ان کو سمجھیں. ہماری دعوت اصل میں کیا ہے، ہم یہ بات کہہ رہے ہیں، ہم کبھی یہ نہیں کہتے ہم نے کہا آپ مان لیں، ہم آپ کو دعوت دے رہے ہیں آ کر اس مسئلے کو صحیح ڈھنگ سے سمجھیے. میں نے مثال دی آپ کو دستور ہند کی ایک دو قوانین کا حوالہ دے کر کہ کوئی آدمی قانون کو اس کی اپنی جگہ سے ہٹا کر ایک عام اپنا معنی دے دے تو کیا اس کی وجہ سے قانون ذمہ دار ہوگا یا آدمی کی اپنی غلط ترجمانی ذمہ دار ہوگی؟ قرآن کی یہ جو آیت ہے اس کا مسئلہ بھی بالکل یہی ہے. اس آیت میں جو بات کہی گئی ہے آپ اگر دیکھیں گے اسلامی شریعت میں کئی مراحل آئے ہیں، جنگ کے سلسلے میں کئی مراحل اس ہیں. آیت کے حوالے سے بھی بات دوسری ہی ہے. ہاں بالکل وہی بات ہے کہ اس آیت کا جو حقیقی معنی ہے وہ معنی لوگوں نے نہیں سمجھا، یا لوگوں نے جان بوجھ کر آگے پیچھے سے سارے مسائل ہٹا دیے، ایک لفظ لیا اور لے کر لوگوں کو سنا دیا کہ اسلام جہاں ملے وہاں قتل کرنے کا اس میں جو لفظ آ رہا ہے حیث وجدتم، میں وہی جہاں کہیں پاؤ قتل کر، بالکل میں بالکل آپ یہ ایک لفظ جو ہے بہت خطرناک ہے. سبب اصل مسئلہ کیا ہے دیکھیے کہ لفظ کو جو ہے آپ نے صرف لفظ کی حد تک لیا. نہیں یہ مطلب میں عوام کی بات کر رہا ہوں، ہمارے جو ناظرین ہے یا جو عوام ہے وہ یہ جملہ استعمال کرتی ہے کہ جہاں کہیں پاؤ قتل کر دو. جی ہاں، ہم انہی ناظرین کو بتانا چاہ رہے ہیں، انہی ہمارے اپنے بھائیوں کو بتانا چاہ رہے ہیں، اپنی بہنوں کو بتانا چاہ رہے ہیں، یا اس ملک کی عوام کو ہم بتانا چاہ رہے ہیں. سمجھیں کہ دیکھیے ایک چیز ہوتی ہے کہ ایک لفظ لے کر اڑ جانا، ایک لفظ لیا اور اڑ گئے آپ. اور میڈیا میں بھی آج یہ بہت ہوتا ہے کہ کوئی سیاسی لیڈر نے کچھ کہا، وہ بولنا کچھ چاہ رہا تھا، حالانکہ اس کی نیت واضح، ایک لفظ اگر اس نے پکڑ لیا تو لے کے اڑ جاتے ہیں. تو وہی بات ہے، میں سیاسی انداز کی بات میں نہیں جا رہا ہوں، بات ہم آتے ہیں حقیقت کی طرف، قرآن کی آیت کی طرف. دیکھیے مسئلہ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ. میں نے کہا اسلامی جہاد میں مختلف حالات آتے ہیں. حالات میں ایسا بھی ہوتا ہے مسلمان کسی قوم کے ساتھ معاہدہ کر کے رہتے ہیں. ایک مسلمان کے غیر مسلم کے ساتھ جو حالات ہیں میں ان کو سمجھاتا ہوں، پھر آپ کو سمجھ میں آئے گی کہ کہاں یہ حکم ہے. دیکھیے ایک صورت ہے کہ مسلم حکومت ہے، یہ غیر مسلم حکومت کے اندر رہتا ہے، ایک ذمہ کی حیثیت سے رہتا ہے. اسلامی شریعت ان کو قتل کرنے کی اجازت نہیں دیتی. یہ غیر مسلم دوسرے ملک کا ہے، مسلمان ملک کا مسلمان ہے، غیر مسلم ملک کا غیر مسلم ہے، لیکن اس غیر مسلم نے مسلمان ملک کی اجازت کے ساتھ مسلمان ملک میں قدم رکھا ہے، چاہے وقتی طور پر یا لمبی مدت کے لیے، اپنی ضرورت کے لیے یا مسلمانوں کی ضرورت کے لیے. وہ یہاں کا باشندہ نہیں، کسی اور غیر مسلم ملک کا ہے، وہ مسلم ملک کے اندر داخل ہو رہا ہے اپنی کسی ضرورت کو لے کر یا ملک کی کسی ضرورت کو لے کر، لیکن اجازت کے ساتھ امن کا معاہدہ کر کے داخل ہوتا ہے. آج کے زمانے میں کہیں ویزا لے کے داخل ہوتا ہے. یہ غیر مسلم بھی، اس کو قتل کرنا بھی درست نہیں ہے. تیسرا ایک غیر مسلم ہے، وہ اپنے ملک میں ہے، یہ تیسرے کسی ملک میں ہے،
آپ اپنے ملک میں ہیں یا تیسرے کسی ملک میں، لیکن اس ملک اور آپ کے ملک کے درمیان امن و آشتی کا معاہدہ ہے، امن و سلامتی کا معاہدہ ہے، تو ایسے کافر کو، ایسے غیر مسلم کو قتل کرنے کی بھی اجازت نہیں ہے۔ ان تینوں کی تینوں حالتوں کو ملا کر میں آپ کے سامنے ایک حدیث سنا دیتا ہوں، اور پھر اس کے بعد یہ آیت کس سے متعلق ہے وہ آپ کو بتاتا ہوں۔ دیکھیے آپ، یہ تینوں کے تینوں جو غیر مسلم ہیں، تینوں قسم کے کافر، ایک وہ جو مسلمانوں کے اپنے ملک میں رہتا ہے، دوسرا وہ جو دوسرے غیر مسلم ملک کا ہے لیکن اجازت لے کر، ویزا لے کر مسلم ملک میں داخل ہوتا ہے، جی، اور تیسرا وہ جو غیر مسلم ہے، دوسرے ملک میں رہتا ہے لیکن ان کا مسلمانوں کے ساتھ معاہدہ ہے۔ ایسے تینوں کے تینوں قسم کے غیر مسلم اگر ہیں، مشرک ہیں، تو ان کا قتل اسلامی شریعت کی نظر میں جائز نہیں ہے۔ اگر کوئی ایسے کسی غیر مسلم کو مار دیتا ہے، جان سے مار دیتا ہے، تو اس کے سلسلے میں اسلامی شریعت کا حکم کیا ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بیان فرمائی، من قتل معاہدا، جو آدمی کسی ایسے غیر مسلم کو قتل کر دے جس کے ساتھ مسلمانوں کا معاہدہ ہے، تینوں میں سے کسی بھی قسم کا معاہدہ ہو سکتا ہے، لم یرح رائحۃ الجنہ، اس نے اتنا بڑا جرم، اتنا بڑا گناہ کیا ہے کہ وہ جنت کی خوشبو بھی نہیں پائے گا۔ وَإِنَّ رَائِحَتَهُ لَتُوجَدُ مِن مَسِيرَةِ 40 خَرِيفًا، حالانکہ جنت کی خوشبو ایسی زوردار ہے کہ جنت سے 40 سال کی دوری پر بھی اگر آدمی ہوگا تو وہاں سے بھی وہ خوشبو محسوس کر سکتا ہے۔ مطلب یہ کہ جنت جانا تو دور کی بات، جنت سے 40 سال سے بھی زیادہ کی دوری پر وہ انسان رہے گا۔ ہو کیا بات ہے۔ اب آپ بتائیں، آپ نے جو آیت کوٹ کی کہ فَقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُ، کافروں کو جہاں، مشرک کو جہاں ملو وہاں قتل کرو، ان کے بارے میں تھوڑی کہا گیا۔ جن کے ساتھ معاہدہ، جن کے ساتھ امن و آشتی کے ساتھ رہتے ہیں، رہتے چلے آئے ہیں، رہیں گے، ان کے لیے قتل کی بات تھوڑی کہی جا رہی ہے۔ ہاں، سوال یہ کہ ٹھیک ہے، پھر اگر وہ آیت ہے وہ کن کے بارے میں کہی گئی ہے؟ وہ آیت ان کافروں کے بارے میں ہے جن کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ چل رہی ہو۔ اچھا، میدان جنگ کا منظر ہے۔ جس قوم کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہو رہی ہو، مسلمانوں کی جنگ چل رہی ہو، ہم اس کے دشمن ہیں، وہ ہمارا دشمن ہے، اس کو جہاں موقع ملے گا ہمیں مارے گا، ہمیں جہاں موقع ملے گا ہم اس کو ماریں گے۔ جس قوم کے ساتھ جنگ چل رہی ہو، آپ بھی جانتے ہیں آج بھی دنیا کے اپنے قوانین کے اندر یہ چیز موجود ہے، کوئی بھی آپ کا دشمن ملک ہے اور دشمن ملک کا کوئی باشندہ بغیر ویزا کے آپ کے ملک میں پکڑا جائے، کیا ہوتا ہے؟ جرم کیا ہے؟ سیدھا آپ کے پاس وہ آدمی بغیر اس کے آیا ہے، وہ جاسوس ہو سکتا ہے۔ آپ کو تو پتا ہے، مچھیرے سمندر میں جو مچھلیاں پکڑنے والے ایک ملک سے دوسرے ملک کی حدود میں داخل ہو جاتے ہیں، پکڑ لیے جاتے ہیں۔ جرم کیا ہے؟ کوئی جرم نہیں، بس یہ کہ وہ دشمن ملک کا آدمی ہے۔ تو اسلامی شریعت کا یہ جو حکم ہے کہ اگر دشمن کے ساتھ جنگ کا ماحول قائم ہے تو ہوتا یہ ہے کہ وہ جہاں ملتے ہیں آپ کو مارتے ہیں، بالکل ویسے ہی جہاں ملے آپ ان کو مارو، اس لیے کہ جنگ کا مسئلہ ہے، جس قوم کے ساتھ جنگ ہے ان کے ساتھ معاملہ ہے۔ تو اسلامی شریعت کی میں پھر وہی بات دہرانا چاہوں گا کہ ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم قرآن کی آیتیں پڑھتے ہیں، مطلب اپنا نکالتے ہیں۔ آپ اپنا اگر مطلب دینا چاہیں گے تو پھر تو آپ کسی بھی مسئلے کو اپنی جگہ سے ہٹا دے سکتے ہیں، کسی بھی جملے کی کوئی بھی تفسیر کر سکتے ہیں، اور اگر یہی روش رہی، نہ ہم آپ کو سمجھ سکیں گے نہ آپ ہم کو سمجھ سکیں گے۔ نہیں، ضمناً آپ یہاں یہ بتانا چاہتے ہیں اس جواب سے کہ قرآن کی آیت کو آدمی اپنی مرضی سے اگر سمجھے گا تو غلطی کر بیٹھے گا۔ میں یہی کہنا چاہ رہا ہوں، اپنی مرضی سے اگر سمجھے گا تو غلطی کر بیٹھے گا، بلکہ میں اس سے آگے بڑھ کر یہ کہنا چاہتا ہوں، جن لوگوں نے یہ مسئلہ اٹھایا، میڈیا میں لایا اور یہ مطالبہ کیا قرآن کی آیتیں بدل دو، نکال دو، کر دو، انہوں نے خود سمجھا نہیں ہے۔ میں نے جیسے کہا کہ اسلامی شریعت کی ایک بہت بڑی خوبی یہ ہے، دیکھیے اسلامی شریعت کے ایک مسئلہ میں یہاں اور بھی گنانا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا۔ اس قرآن کی یہ خوبی ہے کہ یہ قرآن، یہ دین، یہ شریعت پورا کا پورا اللہ تعالیٰ کی طرف سے، اس میں دو حکم آپ کو ایسے نہیں ملیں گے جو ایک دوسرے سے ٹکراتے ہوں، کانٹرڈکشن جو ہے ان کے درمیان ہو ہی نہیں سکتا، یہ دونوں آپس میں ٹکرا نہیں سکتے۔ تو اسلامی شریعت کی وہ پچھلی تعلیمات جو پچھلے سارے ایپیسوڈز میں ہم نے آپ کے ساتھ ذکر کیے، ان کے ساتھ یہ حکم کیسے میل کھائے گا، کیسے دونوں کے درمیان ربط ہو سکتا؟ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ آیت کہ مشرک جہاں ملے اسے قتل کرو، جنگ کے حالات میں کہا گیا ہے۔ جب جنگ کے حالات ہو، دشمن قوم کا آدمی ہے، تو پھر آپ اس کو قتل کرنے کی بات ہے۔ آپ اس کو لا کر یہ حکم دے کہ امن و امان کے ساتھ جینے والے، معاہدے کے ساتھ جینے والوں کے قتل عام کا اسلام حکم دیتا، غلط فہمی کے علاوہ اور کچھ نہیں، اور آیت کی غلط ترجمانی ہے۔ اچھا، تو خلاصہ کلام یہ نکلا کہ جن سے ہماری لڑائی ہے
وہ جہاں کہیں ملے انہیں قتل کر دیا جائے. یہی آپ سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ جی ہاں، میں بتانا چاہ رہا ہوں آیت کا مطلب ہے کیا. جی آیت کا مطلب یہ کہ دو قومیں آپس میں جنگ کر رہی ہیں تو ان کے مسائل ہیں. ٹھیک ہے شیخ، جزاک اللہ خیر. ماشاءاللہ ہمارے ایک اعتراض کا جو بہت ہی مطلب لوگوں کے ذہن میں پایا جا رہا تھا، حیث وجدتم، کہ جہاں کہیں پاؤ انہیں قتل کر دو، تو آپ نے بہت اچھے انداز میں سمجھایا، واضح تعلیمات ماشاءاللہ اسلام کی واضح کی آپ نے. اللہ آپ کو جزائے خیر دے. آمین. ناظرین، میں سمجھتا ہوں کہ ماشاءاللہ یہ جو سوال ہم نے شیخ سے کیا تھا آپ کو بھی سمجھ میں آ گیا ہوگا. اس لیے یہ پیغام اس نشست سے یہ جا رہا ہے کہ قرآن کو سمجھو تو اپنی طرح مت سمجھو، اس کا جو حقیقی مفہوم ہے، جو اس کا حقیقی تقاضا ہے، علماء سے سمجھنے کی کوشش کرو. ورنہ ایک آیت کو لے کر کے ہم اگر پروپیگنڈا کریں گے، بات بگڑے گی، بنے گی نہیں. اس لیے ہم اور آپ یہی کوشش کریں کہ جہاں کہیں بھی قتال کی آیتیں آتی ہیں اس کا جو مفہوم ہے، صحیح مفہوم، اسے سمجھنے کی کوشش کریں. اور ہم شیخ محترم کے شکر گزار ہیں کہ ماشاءاللہ کافی اچھے انداز میں اور پرزور انداز میں شیخ دلائل کے ساتھ الحمدللہ باتیں کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ شیخ محترم کو جزائے خیر عطا فرمائے. ناظرین، وقت ہو چکا ہے، اب ہم آپ سے رخصت چاہتے ہیں، لیکن اب بھی آپ سے ہم یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ابھی اور بہت سارے سوالات ہیں جو آپ لوگوں کے ہیں، آپ لوگوں کی طرف سے آئے ہیں، آپ لوگوں کے ذہن میں پیدا ہوتے ہیں. ایسے بہت سارے سوالات ابھی میری لسٹ میں ہیں. انشاءاللہ ہم اگلی نشست میں شیخ سے سوال کریں گے. تب تک کے لیے آپ سے رخصت چاہتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد